الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وسلم تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کا مالک الملک ایک ہی ذات ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان اسی کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ زمین آسمان کے فیصلے اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو چلتے سمندروں کو خشک کر دے، وہ چاہے تو خشکی میں سیلاب برپا کر دے۔ ہر چیز کی ڈور، ہر چیز کی کمان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اعلان کیا ہے، اللہ کا ہے حکم، زمین میں، آسمان میں، آسمان کے اوپر، زمین کی تہوں کے نیچے۔ آسمان بارش برسائے، حکم اللہ کا، زمین تہوں کے نیچے سے غلے نکالے تو حکم اللہ کا، برستی بارش کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے تو حکم اللہ کا، اور زمین کو اللہ تھوڑا جھٹکا دے وہ زلزلے میں بدل جائے تو حکم اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کی تعریف کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب وہ لہریں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ سونامی بن جاتا ہے، وہ طوفان بن جاتا ہے، شہروں کے شہر ایک ہی لہر میں اڑا دیے جاتے ہیں، حکم اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی برسایا اسے رحمت کہا ہے، اور اپنی رحمت کے طور پہ قرآن مجید میں آسمان سے پانی برسانے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا۔ مختلف جگہ پہ اللہ نے بتایا کون ہے آسمان سے پانی برسانے والا، بارش کو اتارنے والا۔ یہ رحمت تھی، لیکن یہ رحمت زحمت میں جب بدلتی ہے تو پیچھے اس کے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور اعمال کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تمہاری زندگی کا مقصد دو چیزیں، تمہاری زندگی کا محور دو چیزیں، تمہارے لیے پیرامیٹرز دو چیزیں، تمہارے لیے حدود و قیود دو چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ گھر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، تجارت کی زندگی ہے، کھیلوں کے میدان کی زندگی ہے، تعلیمی اداروں کی زندگی ہے، ملازمت اور کاروباری زندگی ہے۔ پیرامیٹرز دو ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ان کو کراس نہیں کر سکتا۔ وہ کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ دو پیرامیٹر دیے گئے کہ اسی چکر میں گھومنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جہاں اطیعوا اللہ ٹوٹے گی میں نے پیچھے ہٹ جانا ہے، جہاں اطیعوا الرسول ٹوٹے گی میں نے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اور اللہ نے ضابطہ بھی یہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی آپ انہیں بتائیں، آپ اپنی امت کو بتائیں، قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیجئے کہ آپ کا جو بھی امتی اس دنیا میں آئے گا اس کے لیے دو پیرامیٹرز ہیں۔ اگر وہ میری محبت چاہتا ہے تو اسے اپنی گردن کو آپ کے قدموں میں جھکانا پڑے گا، اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، اگر وہ میرے در کی حاضری قبول چاہتا ہے تو اے میرے نبی اسے آپ کے در کی حاضری دینی پڑے گی، اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو راضی کرنا پڑے گا، جو آپ کو راضی نہ کرے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی راضی، اللہ راضی، اللہ راضی تو رزق بھی پورا، موسم بھی اچھے، گھر میں بھی برکت، دعاؤں میں بھی شفا،
بیماریوں سے بھی حفاظت. یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اس کے ہاتھ. صحابہ کو یہی گر سمجھ آ گیا تھا، صحابہ کو یہی گر سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی کی بقا صرف اس میں ہے. اللہ کے نبی راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے تو اللہ راضی. تو پھر میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ وہ زندگی میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، کر کے دکھایا. میرے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا، میرے لیے کوئی انہوں نے عذر نہیں چھوڑا کہ تم یہ عذر کر سکتے ہو. میرے تو بیٹے ہیں، میری تو بیٹیاں ہیں، میرا تو گھر ہے، میرا تو خاندان ہے، میں تو بیمار ہوں. ایک ایک ہمارے عذر کو اگر صحابہ کی زندگی پہ پرکھے تو میں جھوٹا ہوتا ہوں. ایک ایک عذر کو صحابہ کی زندگی پہ پرکھے تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ہم گھر میں دو ہیں، میں دین کا کام نہیں کر سکتا. ایک صحابی کا گھر ملے گا کہ وہ دو ہی تھے، دونوں باپ بیٹا شہید ہو گئے. میرے گھر میں تو بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں کر نہیں سکتا. ایسا صحابی ملے گا جس کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تو انہوں نے جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی. میری اولاد نہیں مانتی، میں یہ نہیں کر سکتا. ملیں گے صحابہ کو ان کی اولاد نے ان کو اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے پہ مجبور کیا. حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلیم کے صحابی ہیں، نوجوان، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، دین کے ہر عمل پہ لبیک کہنے والے ہیں. وہ آئے، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، میری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ تم عمیر بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، اسے جا کر میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی فرما رہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. عمیر بن وہب ثقفی کون ہے؟ قبیلہ ثقیف کے سردار. اور یہ کون ہے؟ رنگ کا کالا، اور خاندان بھی کوئی نہیں، گھر بھی کوئی نہیں، مہر دینے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں. جا کے دروازہ بجایا، کون؟ اللہ کے نبی کا قاصد، میں حاضر ہوں، حکم کریں. کا حکم نہیں، پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. انہوں نے دیکھا کہاں عمیر بن وہب قبیلے کا سردار ثقفی، اور کہاں بنو سلیم کے کالے رنگ کے وہ صحابی. کہا نہیں کروں گا، جاؤ میں نہیں کروں گا، اسے بھیج دیا. اب یہ جو باتیں ہیں حضرت سعد اسود کی اور حضرت عمیر بن وہب ثقفی کی، ان کی بیٹی کے کانوں میں پڑ رہی. بیٹی بھی ایک ہے. تو بیٹی پوچھے ابا کون آیا تھا؟ فلاں آیا تھا. کیا کہتا تھا؟ تمہارا نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. آپ نے کیا کہا؟ بیٹی میں نے انکار کر دیا. کیوں؟ تیرے سٹیٹس کا نہیں تھا، خاندان نہیں ملتا، حسب نسب نہیں ملتا، خوبصورتی میچ اپ نہیں ہوتی، میں نے انکار کر دیا. اب بیٹی کہہ رہی ہے ابا جی یا اباتا یا اباتا، کیا کیا آپ نے؟ ہلاکت ہمارے لیے، ہلاکت ہمارے لیے. آپ نے اللہ کے نبی کے قاصد کو جو میرے نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا میری وجہ سے واپس کر دیا. آپ ابھی بھاگیں قبل اس سے کہ وہی آ جائے اور میرے اور آپ کے گھر کے لیے ہلاکت کا پیغام آئے اور ہم ان لوگوں میں لکھے جائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرا دیا. میں یہ برداشت نہیں کروں گی. آپ میرے نبی کے حکم پہ لبیک کیے، میرے لیے کہا ہے، میرے لیے کیا تو میں حاضر ہوں. زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے نبی کے فیصلے میں خیر ہوگی، میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی. ابا جی آپ جائیں. تو حضرت عمیر اپنی بیٹی کے حکم پہ آ رہے ہیں. ہاں یہ بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ کو اللہ کے نبی کے حکم ماننے پہ مجبور کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عملی نمونہ پیش کیا، یہ ہے عشق مصطفیٰ. تو وہ چلتے چلتے مسجد نبوی میں پہنچے. ادھر سے حضرت سعد اسود بھی پہنچ چکے تھے. تو آپ نے پہلے بات یہ کی کہ آپ نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، آپ نے رشتے سے انکار کر دیا. نہیں یا رسول اللہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. آپ ابھی میری بیٹی کا نکاح پڑھے، میں تیار ہوں رشتہ دینے کے لیے. تو آپ نے جو صحابہ بیٹھے تھے، آ جاؤ بھائی، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ایک وہ جس کا خاندان بھی کوئی نہیں، گھر بار بھی کوئی نہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ بھی کوئی نہیں، کوئی سٹیٹس بھی ظاہری طور پہ نہیں، دنیاوی. دینی تو یہ ہے کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں. تو ہم تو دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اگلی چیزوں کو دیکھتے تھے. تو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نکاح پڑھا گیا مسجد نبوی میں.
400 دینار حق مہر مقرر ہوا، نکاح ہو گیا۔ ابھی نکاح کی محفل جاری تھی تو آپ نے کہا بھی اے ساتھ تم جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر لے جاؤ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو مہر دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، مہر کا انتظام ہوگا تو میں لے جاؤں گا۔ اچھا تم ایسے کرو، تم علی کے پاس جاؤ بن ابی طالب، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، تم ثابت بن قیس بن شماس، 3 صحابہ کا نام، ان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر بتاؤ کہ میرا نکاح ہوا ہے، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں، آپ مجھے پیسے دیں۔ تو تینوں نے مل کے جو دیے پیسے وہ 400 سے زیادہ ہو گئے۔ حضرت سعد وہ 400 سے زیادہ پیسے لے کے مدینہ طیبہ کے بازار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، یہ 2 پیرامیٹرز میں بتا رہا ہوں۔ وہ بازار میں جا رہے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو رشتہ نہ ملتا ہو، جس کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کے پاس مہر دینے کے پیسے نہ ہوں، اس کو قبیلے کے سردار خوبصورت خاندان کی بیٹی مل جائے، اس کا کیا اندر سے خوشی کا سما ہوگا، کیا وہ پھولا نہ سماتا ہوگا۔ تو وہ مدینہ میں جا رہا ہے، دل میں اس کے آ رہا ہے کہ 400 درہم دینار تو میں حق مہر دوں گا، باقی جو پیسے ان کے لیے بیوی کے لیے شاپنگ کرتا ہوں، کوئی تحائف خریدتا ہوں، کوئی گھر کا ساز و سامان خریدتا ہوں، کوئی گروسری خریدتا ہوں۔ ابھی وہ اسی سما میں جا رہے ہیں کہ مسجد سے آواز آ رہی یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی۔ واقعہ یوں ہوا، ابھی نکاح ہوا، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حق مہر کے پیسے اکٹھے کر کے بازار میں پہنچے ہیں، تو مدینہ کی کسی جانب دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کو مسجد میں اطلاع پہنچی یا رسول اللہ حملہ ہو گیا۔ آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اعلان کیا اللہ کے سواروں نکلو، اللہ کے سواروں نکلو۔ تو صحابہ پھر کسی کے ہاتھ میں گھوڑا آیا، کسی نے تلوار پکڑی، کسی نے ذرہ باندھی، کسی نے اپنا تیر اٹھایا، کسی نے کمان اٹھایا اور نکلے ادھر میدان کی طرف۔ اب یہ دلہا جس کا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے نکاح ہوا ہے، یہ بازار میں دیکھتا پھر رہا ہے میں بیوی کے لیے خوشبو کون سی خریدوں، میں اس کے لیے کپڑے کون سے خریدوں، میں اس کے لیے تحفہ کون سا خریدوں۔ تو ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے مالک، لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمْ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میرے پاس یہ جو حق مہر دینے کے لیے درہم ہے نا، یہ میں اب اپنی ذات پہ اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کروں گا، میں اللہ کے نبی کی محبت پہ خرچ کروں گا۔ تو فوراً وہیں سے تلوار خریدی اور ڈھال خریدی، اور جدھر صحابہ دوڑ رہے تھے جہاد کے لیے ان کے پیچھے دوڑ پڑے، گھوڑے کو بھگایا، اپنا چہرہ لپیٹ لیا، یہ رنگ بھی کالے تھے، دور سے پہچانے جاتے تھے، اپنا چہرہ لپیٹ لیا اور بازو تو ڈھکے ہوئے تھے۔ تو جا کر صحابہ دشمن کے ساتھ برسرے پیکار، یہ بھی صفوں میں گھس گئے، اتنی بہادری سے لڑے۔ حسب البابا کہتے ہیں کہ میری آنکھ دیکھتی رہ گئی یہ کون ہے جو پیچھے سے آیا اور صفوں کو چیر پاڑ کے دشمن کو زیر کرتا جا رہا ہے۔ تو ایک دم ان کا وہ نقاب کھل گیا جوش سے لڑتے لڑتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سعد اسود آیا ہے، ابھی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور یہاں میدان میں اتر پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی آواز دے رہے ہیں سعد کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ۔ آپ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا نکاح ہوا ہے، جہاد کے لیے تو اور بھی بڑے، تم جا کر بیوی کے پاس اسے اپنے گھر لے کر آؤ۔ تو انہیں جب آواز دے گی تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، ان کو زخم آ گیا تو وہ نیچے گر گئے۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا سعد تم کیسے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں تو بازار میں تھا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں نے قسم اٹھائی کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے یہ پیسہ میں اپنی بیوی یا اپنی ذات پہ نہیں لگاؤں گا، میں اسلام کی سر بلندی کے لیے لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں تو ان پیسوں سے تلوار ڈال خرید کے یہاں آ گیا۔ کیوں آئے ہو؟ یحب اللہ ورسول، اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں نے یہ کام کیا، میں نے بیوی کی محبت پہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر دیا، ترجیح دی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا سودا کیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو۔ پھر وہاں سے جوش کے ساتھ اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے اور لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے 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 فتح ہوئی اور صحابہ کچھ زخمی ہوئے، کچھ گرے۔ تو حسب البابا کہتے ہیں کہ ایک دم ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اسی بسعد، اسی بسعد، سب کے رونگٹے کھڑے ہو۔
کہ 7 شہید ہو گئے، 7 شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ تیزی سے دوڑے ان کے لاشے کی طرف۔ آپ نے جا کر ان کا سر اپنے گود میں رکھا اور آپ دیکھ کے روتے رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا، تو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا، تجھ پہ جنت واجب ہو۔ آپ روئے پھر ہنسے، تو ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ پہلے روتے رہے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے رخ بدلا، کیا ماجرا ہے؟ کہا میں رو تو ساتھ کی جدائی کی وجہ سے رہا تھا کہ آج تو اس کی شب زفاف تھی، آج تو اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کے لیے یہ سفارشیں کرواتا تھا، جس کا یہ منتظر تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کی وہ شب اللہ رسول کی محبت پہ قربان کر دی۔ میں اس کی جدائی میں رو رہا، کیا اس کی جوانی تھی، کیا اس کی خوشیاں تھی، اور اس نے وہ سارا جو مہندی کا رنگ تھا وہ خون میں بدل دیا۔ تو میں ہنسا اس لیے کہ جو وہ شہید ہوا تو غم میں رو رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں ساتھ کے استقبال کے لیے بڑھتی آ رہی ہیں، دوڑتی آ رہی ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ تو اللہ نے دنیا کی بیوی کے بدلے جنت کی حوریں دی تھی۔ اور میں نے چہرہ اس لیے پھیرا ہے کہ اس کی حوریں جب دوڑ رہی تھی تو ان کی مرمری پنڈلیوں سے، حدیث کے الفاظ ہیں، کپڑا اوپر ہو رہا تھا، میں نے ساتھ کی شرم کی وجہ سے چہرہ پھیرا۔ آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائیو 2 پیرامیٹر ہیں میرے پاس، آپ کے پاس، میری نسلوں کے پاس، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جہاں ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم عزتیں پا جاؤ گے، عزتوں کی معراج کو چھو جاؤ گے۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، قرآن ہمارے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، غلاف دھول سے اٹے ہوئے ہیں، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی مسجد میں سجدہ دینے والا نہیں۔ اب کل سے بارش ہو رہی ہے اور گھر گھر میں اذانیں، کاش تو پہلی اذان پہ لبیک کہتا، مسجد کی اذان پہ تیرے کان پہ جوں تک نہ رینگی، مسجد کی اذان پہ تیری دکان بند نہ ہوئی، مسجد کی اذان پہ ذمہ دار کا حل بند نہ ہوا، مسجد کی اذان پہ ذمہ دار کی تھریشر بند نہ ہوئی، مسجد کی اذان پہ میرا کاروبار نہ رکا، میں نے نماز کو وقت نہ دیا۔ آج جب اللہ نے اپنے جلال کا کوڑا ہم پہ برسایا تو میں گھر گھر اذانیں دے رہا ہوں۔ شریعت بھی سیکھ لیتے، اللہ کے نبی نے نہیں اذان دی بارش میں، دعا بتائی، میں 2 جمعے پہلے بتا چکا ہوں، یاد نہیں کرنی ہے، سوکھے کام کو بھاگنا ہے۔ کبھی دیکھو زلزلہ آئے تو آپ کے پیغمبر کا عمل کیا تھا، بارش تیز آئے تو آپ کے پیغمبر کا عمل کیا تھا، آندھی طوفان آئے تو آپ کے نبی کا عمل کیا تھا، آسمان پہ سرخی آئے تو آپ کے نبی کا عمل کیا تھا۔ میرے نبی بارش برس رہی، ہاتھ اٹھا رہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والاجرام والاودیات ومنابت الشجر۔ میرے پیغمبر نے مجھے دعا بتائی، بارش ہو تیری کیپیسٹی سے بڑھ جائے، تمہیں لگے کہ یہ رحمت نہیں زحمت بن گئی ہے، تو تم کھڑے ہو کے اللہ کے حضور یہ دعا کرو۔ وہ سیکھی نہیں، گھر گھر اذانے شروع کر۔ بھائی دین بھی وہ ہے جو اللہ رسول سے پہنچاؤ۔ میں نے پیرامیٹرز کی بات کی، میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھتا رہوں، بظاہر تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن ملے گا؟ قبول ہو جائے گی نماز؟ نہ مغرب قبول ہوگی نہ ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک ہے جسے میں دین سمجھوں، جسے میرا دل دین سمجھے، میں اپنی مرضی سے کروں۔ ایک ہے دین والا جسے دین بتائے، ایک ہے وہ عمل جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے، وہ ہم نے کرنا نہیں، ہمارے دل میں آئے ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کی اذان پہ لبیک کہو، استغفار کا ٹائم ہے، مجھے اپنی خامیاں ڈھونڈنی چاہیے، میں گھر میں کیسا ہوں، میں جب خفیہ طور پہ فیصلے کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں، میرا جب قلم چلتا ہے تو وہ کیسے چلتا ہے، میں جب منافع خوری پہ آتا ہوں تو کس حد تک کرتا ہوں، میں جب اسٹاک کرنے پہ آتا ہوں تو کس حد تک کرتا ہوں، میں من و من فصل لاتا ہوں تو کتنا عشر دیتا ہوں، میں سال بعد کتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بہنوں کا حق کس حد تک ادا کرتا ہوں، میں پڑوسی کے حقوق کس حد تک دیتا ہوں، میرا پڑوسی کے ساتھ رویہ کیا ہے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کس درجے کے ہیں، میری آنکھوں سے نکلنے والی لہریں کس
کہ کس درجے کی ہیں. میرے کانوں میں جانے والی سماعت کیا اللہ کے نبی کی سماعت اللہ کی سماعت سے ٹکراتی تو نہیں, مخالفت تو نہیں کرتی؟ بھائیو مجھے میرے دل میں میرے اندر جو قاضی بیٹھا اسے جگاؤ, اپنے اندر کے قاضی کو جگاؤ, اپنی خلوت کو دیکھو, اپنی جلوت کو دیکھو, اپنے معاملات کو دیکھو, اپنے ظاہر و باطن کو دیکھو, فیصلہ خود کرو. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آج فصل پکنے کو ہے, شہر والا بھی پریشان ہے, دیہات والا بھی پریشان ہے. یہ چلے جاؤ ناردن ایریاز میں ہزاروں لوگ جانے دے بیٹھے ہیں. کیوں ہے مصیبتیں؟ آپ کے پیغمبر تو آپ کو دعائیں دے کر گئے, آپ کو بتلا کر گئے. صحیح بخاری اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلنے لگو سیدھا قدم باہر رکھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا, پھر آپ نے فرمایا ہوگا کیا؟ ایک فرشتہ ندا دے گا, تیری حفاظت کر دی گئی, تیری طرف سے کفایت کر دی گئی, شیطان حادثات نظر بد تجھ سے دور کر دی گئی. جب شیطان یہ سنتا ہے کہ یہ تو اللہ کا نام اللہ پہ توکل کر کے نکلا ہے, اب میں نہ اس کو کسی ایکسیڈنٹ میں مروا سکتا ہوں, نہ میں اس کو کسی نظر بد کا شکار کروا سکتا ہوں, نہ اس پہ میں کوئی آفت گروا سکتا ہوں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور دوسرے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ یہ ایمان والا اللہ پر توکل کر کے نکلا ہے, میری ساری محنت برباد ہوگی, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا, صبح شام کے اذکار کو ہم نے چھوڑ دیا, سلام پھرتا نہیں ہے, گھر بھاگنے کی ہم کرتے ہیں. جمعہ کا دن ہوتا ہے, سنتیں کس نے پڑھنی ہے؟ سلام نہیں پھرتا ہو, مسجد ایک دم خالی. کیا میرے گھروں کا ماحول ایسا ہے کیا وہاں جا کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکیں؟ وہاں جا کر ذکر اذکار کا سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے, لیکن میرے گھر کا ماحول ایسا ہے بھائیو, سنتوں پہ بڑی کمزوری ہے, نفلوں پہ بڑی کمزوری ہے, اذکار پہ بڑی کمزوری ہے. نماز کے بعد کے مسنون ذکر مجھے نہیں آتے, صبح شام کے مسنون ذکر مجھے نہیں آتے. آپ کے پیغمبر میں نے واش روم جانے کی دعا بتائی, شادی ہوتی ہے پہلی رات اپنی بیوی کا جب آپ دوپٹہ اٹھاتے اس کی دعا بتائی. بتاؤ ایسا دین جو دے کے گیا اس کی امت پہ آفات آ جائے. کیوں آ رہی ہیں؟ ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. کمزوری میرے اندر ہے, اوپر سے نہیں آ رہی. ہم اوپر جو بھیجتے ہیں وہ فیصلے بن کے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا, مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, تلاوت کا معمول بنانا ہوگا, رات کو جلدی سونے کا معمول بنانا ہوگا. رات کو ساری نسل فلمیں دیکھ کے سوتی ہے, گانے سن کے سوتی ہے. جو نہ سننا چاہتے وہ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ دے کے کہیں نہ کہیں بے حیائی کی بات سامنے آ جاتی. استغفار کر کے سوئیں, صبح اٹھیں تو دعا کے ساتھ اٹھیں, رات کو سوئیں تو دعا کے ساتھ سوئیں, پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑیں کہ فیصلہ اوپر سے کیا آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھیں.